السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب جو ہم آج منتھ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سملہ، جسے ورگو کہتے ہیں، ستارہ عطارد۔ حروف اس کا ہے پے اور غین، اور پیدائش ہے 24 اگست تا 23 ستمبر۔ جو لوگ اس تاریخ میں پیدا ہوئے ہیں وہ یہ برج سنیں گے اور اس پر عمل کرنا چاہیں تو کریں انشاءاللہ تعالی۔ اس ماہ کا آغاز کافی مصروفیت لائے گا، دوستوں کا آنا جانا، گھر میں مہمان زائد آئیں گے اور سیر و تفریح پہ آپ کا دل کرے گا کہ آپ نکلیں، جائیں، گھومیں پھریں، اور مصروفیت والا مہینہ نظر آ رہا ہے مجھے تو پورا۔ باقی میں آگے پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ کو مہمانوں کی وجہ سے نہیں پریشان ہونا چاہیے، مہمان زیادہ آ سکتے ہیں، آپ بھی کسی گھر جا سکتے ہیں۔ جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو کہ کھانا کھلانا پسند کرتے ہیں، کھانا کھانا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے تو بہت ہی مصروفیت ہوگی۔ عطارد جو ہے وہ 2 تاریخ تک آپ کے پہلے گھر میں، اس کے بعد وہ 10ویں گھر میں، اس کے بعد وہ 11ویں گھر میں ہوگا، اور 20 تاریخ کو 12ویں گھر میں داخل ہوگا۔ ہر قسم کے رابطے، گفت و شنید، دوستوں کے درمیان ملاقات اور ذہنی سکون حاصل کرنے کے پروگرام بنائیں۔ یہ وقت تحریری کام، لکھنے، لکھانے اور پبلشنگ کے کام کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تاہم صحت کے معاملات اور غیر ضروری ذہنی ٹینشن سے اعصابی ذہنی بیماری ہو سکتی ہے۔ سٹریس بالکل نہ لیں، میں نے اپنی یوٹیوب میں آپ کو بے شمار اللہ کے نام بتائے ہوئے، کوئی بھی پڑھ لیں تو اس سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ سٹریس میں نہیں جائیں گے، یا کسی بھی اس میں بے خوابی میں نہیں جائیں گے۔ نیند کا بڑا پرابلم چل رہا ہے، اور خاص طور پہ ورگو والوں کو نیند کا پرابلم رہتا ہے، بولتے زیادہ ہیں نا تو دماغ کا خرچ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کو ایسے خیالات سے دور ہونا ہوگا جو آج سے غیر ضروری کاموں سے دور رہیں، جس سے ذہنی جسمانی قوت میں کمی آئے۔ مثلا کہ آپ کو اپنی جو ہے نا، جسے کہتے ہیں اعصاب کو مضبوط رکھنا ہوگا۔ کوئی ایسی مووی نہ دیکھیں جس سے آپ کو مثلا کہ ڈپریشن میں جائیں۔ آج کل ایسی موویاں بھی بہت سارا بن رہی ہیں، ایسی بات مت سوچیں جس سے کہ آپ ڈپریشن کی انزائٹی میں جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس میں 2 تاریخ کو عطارد ذوال کی تثلیث ہوگی، یہ وقت اہم تعلقات بنانے کے حصول کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اس میں جو لوگ آپ کے دوست بنیں گے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے بہت اچھے دوست رہیں گے اور آپ کے مددگار رہیں گے۔ یہ وقت اہم لوگوں سے تعاون حاصل کرنے، اپنے مقاصد کو پورا کرنے، قرضہ حاصل کرنے کے لیے ساتھ ہوگا۔ مریض ذاچے کے 9ویں گھر میں سارا ماہ رہے گا، یہ آپ کے کاروباری، سیر و تفریح، تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لے کر ذہنی صلاحیت اور کھیل کے ذریعے جسمانی نشو و نما کر سکیں گے۔ اس ماہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بین ملک سفر کر رہے ہیں تو کچھ مسائل کا سامنا ہوگا۔ اپنی ڈاکومنٹیشن، ٹھیک ہے، مثلا کوئی پیپر ایسا آپ سے نہ مس ہو جائے، یا آپ کے جو آپ اپنی رائٹنگ کرتے ہیں، کوئی اپلیکیشن لکھتے ہیں، اس کے سپیلنگ چیک کر لیجئے گا، ایسی غلطی ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور اس ماہ بین الاقوامی تعلقات کو اہمیت دیں گے آپ، مثلا کہ آپ چاہیں گے کہ کسی باہر کے ملک چلے جائیں، مذہب کی طرف لگاؤ ہوگا۔ تعمیری کام، ٹیکنالوجی اور مشینری سے متعلقہ کام میں غیر ضروری خراجات سے واسطہ ٹینشن ہوگی، مثلا کہ پریشانی آ سکتی ہے، گھر کی کوئی موٹر خراب ہو سکتی ہے آپ کی، اور گاڑی خراب ہو سکتی ہے، تو اگر خدا نخواستہ ایسا ہو تو آپ نے اس کے لیے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ 22 تاریخ کو عطارد مشرق کی تثلیث ہوگی۔ ایسے تمام معاملات جن لوگوں کی مہربانیاں شامل ہوں گی وہ روزگار اور ترقی امور میں فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ کاروباری افراد جاننے والوں کے درمیان غلط قسم کا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اس میں آپ کو اپنی فہم و فراست سے کام لینا چاہیے۔ اگر کچھ لوگ آپ کے مخالف ہیں تو ان تاریخ کو آپ کو خصوصاً آپ نے احتیاط سے کام کرنا ہے۔ اور غیر یقینی حالات رہیں گے۔ جس جگہ آپ کو جو کام کر رہے ہیں اسی کی طرف توجہ دیں۔ قریبی رشتہ داری اور سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ احتیاط سے پیش آئیں۔ ناراضگی ہونے کا اندیشہ ہے تو اس میں آپ کو چاہیے کہ احتیاط سے بات کریں، سنیں اور سننے کے بعد جواب دیں۔ زورہ 19 تاریخ کو کے بعد 11ویں گھر میں داخل ہوگا، یہ جہاد طلبی اور مہم جوئی کے لیے آپ کی موافق ہوگا۔ دراصل یہ ماہ ان عورتوں اور لڑکیوں کے لیے بھی بہت خوش قسمت ثابت ہوگا جو کسی خاص کیریئر میں ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ مثلا آپ کوئی بھی خاص پیشہ اپنانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ سب کے لیے بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور باقی گھریلو حالات آپ کے صحیح رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ کی ہر چیز میں بہرحال احتیاط تو میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ احتیاط رکھیں۔ اوورآل مہینہ انشاءاللہ تعالی خیر و عافیت سے گزر جائے گا۔ اگلا مہینہ جب آئے گا تو ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ جتنی رہنمائی ہے اس سے مدد حاصل کریں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، آپ کو اچھی گائیڈ لائن ملے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔